صبح نہار منہ سورت الکوثر کا انوکھا عمل اور اللہ پاک کے صفاتی نام یا شافعو کا ایسا مجرب اور کرامتی عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی زندگی میں سے ہر پریشانی، ہر بیماری اور ذہنی ٹینشن سے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں لے لے گا اور اللہ کی رحمتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگیں گی اور آپ کی قسمت اس طرح سے چمکے گی کہ آپ کے ہاتھ میں سچ مچ میں الادین کا چراغ لگ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو بندہ بھی نہار منہ سورت الکوثر کو اس طرح سے پڑھے گا جیسے آپ کو بتایا جائے گا تو اس بندے کے ساتھ میں گویا الادین کا چراغ آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر فقیر محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا، دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہوتا، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں کھجاتی، غریبی جس کا مقدر بن جاتی ہے، اگر وہ فقیر، وہ محتاج بھی اس عمل کو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آج کا اتنا قیمتی عمل ہے، یہ اتنی قیمتی صورت ہے، اس صورت کا اتنا قیمتی وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ناظرین، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جائے، جس کام کو کرے وہ پورا ہو جائے، جس مقصد کے لیے پڑھے اس کو کامیابی مل جائے، جہاں کاروبار کے لیے جائے اس کو کبھی نقصان نہ پہنچے، اس کا کاروبار ترقی کرے، اور جس شخص کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اسے روز تھانے کچہری میں جانا پڑتا ہے، کہیں بھی جانا پڑتا ہے، تو وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ شخص جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جو شخص بہت زیادہ مقروض ہے، قرضے اترنے کا کوئی چانس اس کو نظر نہیں آتا، وہ قرضے میں ڈوب چکا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کرے۔ ناظرین، یہ ویڈیو اول سے لے کر آخر تک آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ آج یہ ایسا عمل بتانے لگا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی آ جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ ناظرین، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا عمل ہے۔ ناظرین، یہ سورت الکوثر کا عمل ہے۔ سورت الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اگر میں آپ کو اس کی فضیلتیں بتانے لگ جاؤں تو بہت زیادہ وقت گزر جائے گا، تو لہٰذا آپ لوگوں نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یوں تو ہر عمل آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا یقین کامل ہونا یہ شرط ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کوئی عمل پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں یا پھر اپنے مقصد کو، اپنے نیک مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگ کوئی وظیفہ کرنے کا اختتام تک پہنچتے ہیں یا پھر ہم لوگ اس کی ابتدا کرتے ہیں، تو بعض اوقات اللہ پاک کی رحمتیں ہماری پہلے آخرت بنانا شروع کرتی ہیں اور بعد میں ہماری زندگی کو بنانا شروع کرتی ہیں، تو لہٰذا اس لیے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دیر موصول ہوتی ہے۔ لیکن پیارے دوستوں، اگر اللہ پاک چاہے تو پہلے آپ کی زندگی بنائے اور بعد میں آپ لوگوں کی آخرت بنائے۔ لیکن پیارے دوستوں، ہم لوگ جس طرح سے مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے بھٹکے ہوئے لوگوں کی یہی داستان ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب اللہ پاک کسی کی آخرت سے پہلے اس کی زندگی بنانے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس بندے کے 90% تک کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ
غلط راہ پہ چلا جائے گا، وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا، وہ غرور و تکبر میں پڑ جائے گا، وہ اللہ پاک کے راستے کو چھوڑ دے گا، وہ اس چیز کو بھول جائے گا کہ کس ذات نے اس کو نوازا، کس ذات نے اسے عطا کرا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ہرگز بھی غرور میں، تکبر میں ہرگز نہیں پڑنا، بلکہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات سے لو لگانی ہے، اللہ پاک سے لو لگانی ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کو طلب کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ کے گھر میں اگر کوئی شخص بیمار ہے، یعنی کہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، یہ عمل، یہ وظیفہ تیر بہ ہدف ہے۔ یہ عمل آپ کو اس طرح کر کے دے گا کہ آپ کی ہر خواہش، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ ہی کر لینا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنی بیماری کا بھی پتہ لگانا ہے، کیونکہ اگر آپ کو جسمانی بیماری ہے تو آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا شافعو، اس کے مطابق آپ لوگوں نے عمل کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورۃ الناس کہا جاتا ہے، یعنی کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، اس والی سورت کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ سورۃ الفلق کو پڑھنا ہے۔ تعداد کیا ہے؟ آپ نے دونوں سورتوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ سورۃ الناس ایک بار اور سورۃ الفلق ایک بار پڑھی تو یہ دونوں ملا کر ایک ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میں آپ کو تلاوت کر کے بھی سنا سکتا ہوں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ویڈیو لمبی ہوگی۔ میں آپ کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا اگر آپ کو روحانی کوئی بیماری ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے تعویذ کروا دیا ہے، آپ کے اوپر کسی نے جنات چھوڑ دیے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی آسیب ہیں، تو لہٰذا پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے ساتھ کر لینا ہے۔ اور جو وظیفہ میں آج بتانے جا رہا ہوں وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اگر اس نیت سے کرنا ہے کہ آپ کی بیماری روحانی ہے تو آپ لوگوں نے یا شافعو کی جگہ وہ پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کی جسمانی بیماری ہے، جیسے کینسر ہو گیا ہے، جیسے ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، جیسے شوگر ہو گئی ہے، اس طریقے کی بیماری، بلڈ پریشر ہو گئی ہے، ڈپریشن ہو گئی ہے، یا پھر برین میں ٹیومر آ گیا ہے، اس طریقے کا آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، آپ کی سماعت کم ہے، آپ کی آنکھوں میں موتیا آ گیا ہے، اس طریقے کے کوئی بھی مسائل ہیں، آپ کے کمر میں درد رہتا ہے، آپ کے سر میں درد رہتا ہے، آپ کے ہاتھ میں درد رہتا ہے، آپ کے پیروں میں درد رہتے ہیں، آپ کی کمر شدید اکڑی رہتی ہے، اگر اس طریقے کے معاملات ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتلاؤں گا اس کے مطابق آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا درود پڑھوں، یعنی کہ بڑا درود آپ لوگ نہیں پڑھنا چاہتے، تو آپ لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس عمل کی زیادہ فیوز و برکات آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کرنا ہے۔ 11 بار پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ کو یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اس سورت کو آپ لوگ کتنی بار پڑھیں گے؟ اس سورت کو کم از کم آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ آپ لوگوں نے پڑھ لی، اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں گے فوراً سے۔ بسم اللہ ایک ہی بار پڑھیے گا، بار بار چاہیں تو بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الکوثر کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا شافعو، یا شافعو، اس کو 313 کی تعداد میں پڑھ لیں گے۔ اپنے پاس کوئی پانی کا گلاس
یا پانی کی بوتل رکھ لیں، اس پر آپ لوگ دم کریں، اس پانی کو آپ لوگ مریض کو پلائیں۔ اگر سر میں درد رہتا ہے تو سر پہ آپ لوگ ڈال کے مسا کریں، اگر وہ ہاتھ میں درد رہتا ہے تو ہاتھ میں ڈال کے مسا کریں، کمر میں درد رہتا ہے تو کمر میں ڈال کے آپ لوگ مسا کریں۔ اس طریقے سے آپ لوگ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک چند دنوں کے عمل سے آپ کو شفا عطا کرے گا۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس کے معاملات ہو، تعویذات کے معاملات ہو یا پھر روحانی معاملات ہو، تو یا شافعو کی جگہ 41 مرتبہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھیں گے اور پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ اس طریقے سے عمل کریں گے تو آپ کے دونوں معاملات حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسمانی مسئلہ بھی ہے، روحانی مسئلہ بھی ہے، تو آپ لوگوں نے یا شافعی 313 پڑھنے کے بعد پھر سورۃ الناس اور سورۃ الفلق آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اور آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ اس کی تعداد بڑھا سکے تو سلامن قولا من رب الرحیم یاسین شرف کی اس آیت مبارکہ کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کرے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ آپ کے جو معاملات ہیں اللہ پاک ان سب کو حل فرمائے گا۔ اور اس پانی کو اپنی دیواروں پر بھی چھڑکیں، اپنی چھت پر بھی چھڑکیں، لیکن کوشش کریں کہ زمین پہ نہ گرنے پائے، کیونکہ وہ پانی جس پر آپ نے قرآن شریف پڑھ دیا ہے وہ پانی مقدس ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔